الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ ہر تعریف، عظمت و بڑائی، بزرگی و کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر اور اس کا شکر جمیل بجا لاتا ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی وہ شریک نہیں۔ اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور کریم رؤوف و رحیم سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، اس کے برگزیدہ بندے اور تمام عالمین کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کی آل اولاد، صحابہ اکرام، اہل بیت اور اولیاء امت پر صبح قیامت تک بکثرت درود و سلام بھیجتا رہے، رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ معزز مکرم سامعین و ناظرین اکرام، آج 20 جمادی الثانی معتبر روایت کے مطابق شہزادی کونین ملکۃ الفردوس سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کی جو ہے یوم ولادت باسعادت اور آپ کی جشن ولادت کی محفل، جس میں ہم اور آپ یہاں شامل ہیں، انشاءاللہ تعالی شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کے مناقب بیان بھی کیے جائیں گے، اور منظوم نذرانہ عقیدت بھی پیش کیا جائے گا۔ مختلف ثناخواں حضرات شہزادی کونین کی بارگاہ عالیہ میں اپنا نذرانہ غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کو جو شرف حاصل ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، وہ شرف کسی دوسروں کو حاصل نہیں۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ فاطمہ سے افضل ان کے بابا کے علاوہ کوئی شخص نہیں پایا۔ المعجم الاوسط طبرانی شریف کی یہ جو ہے روایت مبارکہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ عادات میں، اطوار میں اور اپنی سیرت میں اپنے بابا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے چلتی پھرتی تصویر تھیں، اور حضور کے اخلاق کا سب سے بہترین نمونہ اور حضور کی عادتوں کا سب سے اچھا آئینہ اگر روئے زمین پر ہے تو وہ شہزادی کونین سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی شہزادی کونین کے مناقب اور آپ کے فضائل میں احادیث مبارکہ کا آج کے پروگرام میں جو ہے ذکر ہوگا۔ ہمارے ساتھ ثناخواں حضرات جو ہے منسلک ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ بھی جو ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی یعنی شہزادی کونین سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا کے یہاں گئے اور کہا، اے سیدہ فاطمہ،
خدا کی قسم میں نے آپ کے سوا کسی شخص کو حضور کے نزدیک محبوب ترین نہیں دیکھا، اور خدا کی قسم لوگوں میں سے مجھے آپ کے والد کے بعد کوئی آپ سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ یہ امام حاکم کی روایت ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے آپ کی شان بیان فرمائی۔ ابن عبد البر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ اے بیٹی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم سارے جہاں کی عورتوں کی سردار ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا بابا جان، پھر حضرت مریم کا کیا مقام؟ حضور نے فرمایا وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، اور سیدہ فاطمہ کل جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو حضور نے آپ کو سیدہ نساء عالمیان کہا، تمام عالمین کی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہیں۔ آپ کی شان اور آپ کی عظمت نہایت ہی بلند و بالا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے جناب وسیم چشتی صاحب جو ہے ہمارے جو ہے رابطے میں ہیں، انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ جو ہے نذرانہ عقیدت جو ہے پیش کریں گے۔ علامہ اقبال نے بڑے ہی پیارے انداز میں شہزادی کونین کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں مریم ایک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم ایک نسبت عیسیٰ عزیز، وہ سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمی، امام الاولین و آخرین، بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ اقبال کہتے ہیں بی بی مریم کو جہانوں میں جو فضیلت تھی، ایک نسبت کی وجہ سے کہ وہ حضرت سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، اس کی وجہ سے حضرت سیدہ بی بی مریم کو نسبت و بزرگی حاصل ہوئی، اور شہزادی کونین سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کی وہ شان ہے، ہر جہت سے دیکھیں آپ کی عظمت و شان نظر آتی ہے۔ فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، آج کے ہمارے پروگرام کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ بھی نور چشم رحمت للعالمین اسی سے جو ہے لیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور چشم ہیں، اور فرمایا ہاں امام الاولین و آخرین، جو امام ہے اولین و آخرین کے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بانوئے تاجدار حل عطا، آپ حضرت مولا کائنات امیر المومنین والمومنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زوجہ مبارکہ ہیں، آپ ان کی اہلیہ ہیں، آپ ان کی بیوی ہیں، اور جو مرتضیٰ ہیں، مشکل کشا ہیں، جو اللہ کے شیر ہیں، اسد اللہ ہیں، یہ شرف بھی حاصل ہے۔ اس کے بعد کہا ماں درے مرکز پرکار عشق، آپ ماں ہیں، پرکار عشق کا جو مرکز ہے یعنی امام حسن علیہ السلام، حسن مجتبیٰ کی جو ہے آپ ماں ہیں، اور ماں درے قافلہ سالار عشق، آپ جو ہے حضرت سیدنا امام حسین جو قافلہ سالار ہیں عشق کے، ان کی والدہ ماجدہ ہیں۔ تو ہر لحاظ سے آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت ہے کہ آپ جو ہے بیٹی بھی ہیں تو امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، اور آپ اگر بیوی بھی بنی ہیں تو امام الاولیاء کی بیوی بنی ہیں، اور آپ ماں بھی بنی ہیں تو وہ نوجوانان جنت کے سردار حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین کی والدہ۔ تو ہر لحاظ سے بھی جو ہے والد کے لحاظ سے بھی اگر افضل ترین شخصیات ہے تو سیدہ کائنات کی ہے، اور جو ہے مولا کائنات کی طرف سے بھی جو ہے اگر رشتہ ہے تو سب سے افضل ترین رشتہ جو ہے وہ حضرت سیدہ کائنات کو حاصل ہے، اور حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے نسبت کے باعث جو ہے بہترین رشتہ جو ہے وہ سیدہ کائنات کو جو ہے حاصل ہے۔ انشاءاللہ تعالی ثنا خان رسول جو ہے ہم سے جو ہے رابطے میں رہیں گے۔ سید ارجمند چشتی صاحب وہ بھی جو ہے ہمارے اس پروگرام کو ملاحظہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی جو ہے شہزادی کونین کی بارگاہ میں جو ہے نذرانہ عقیدت جو ہے پیش کریں گے، اور جناب اویس چشتی صاحب اور دیگر حضرات بھی جو ہے نذرانہ عقیدت جو ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ علامہ نبہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے محققین جس میں علامہ تقی الدین سبکی، حضرت امام جلال الدین سیوطی، علامہ بدر الدین زرکشی، علامہ تقی الدین رحمت اللہ علیہ شامل ہیں، تصریح فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا جہاں کی تمام عورتوں سے، یہاں تک کہ حضرت مریم سے بھی افضل ہیں، یعنی کل عورتوں سے جو ہے سیدہ کائنات جو ہے افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت علامہ ابن ابو داؤد سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا
تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا ہے، تو میں کسی کو حضور کے پارے جسم کے برابر نہیں قرار دے سکتا۔ حضور نے جب انہیں فرمایا جی میرے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ ہے، میرے جسم کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ ہیں، تو یہ وہ شرف ہے کہ فرمایا اب اس سے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سرکار نے جب انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، جگر وہ ہے جہاں سے خون بنتا ہے اور خون روانہ ہوتا ہے، تو لہٰذا سیدہ فاطمہ حضور کے جسم مبارک کا بھی حصہ ہیں، اور سرکار نے فرمایا جگر کا بھی ٹکڑا ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر کسی کو فضیلت نہیں دے سکتا کہ ان کو جو نسبت ہے حضور سے، ایسی نسبت کسی دوسروں کو حاصل نہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدہ کائنات نے اپنے سونے کا ہار اتار کر ہند بنت حبیرہ کو دکھایا اور کہا کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے لا کر دیا ہے۔ حضور نے یہ ہار جب اپنی صاحبزادی کے ہاتھ میں دیکھا تو واپس چلے آئے۔ سیدہ فاطمہ سمجھ گئیں کہ انہوں نے ہار کو بیچ دیا اور ایک غلام خریدا اور اسے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ حضور کو یہ اطلاع ہوئی تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا الحمدللہ۔ تو یہاں پر سخاوت کا ذکر کرتے ہیں کہ مولا کائنات نے آپ کو سونے کا ہار لا کر دیا تھا، اور اس کے باوجود جو ہے سرکار وہ دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں، تو وہ شہزادی کونین سمجھ جاتی ہیں اور اس ہار کو بیچ کر اس سے غلام خریدتی ہیں، اس کو آزاد کرتی ہیں، تب سرکار مدینہ جو ہے خوش ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ جناب وسیم چشتی صاحب جو ہے منسلک ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا احسان ہے، آپ کی دعا ہے سر۔ الحمدللہ آج کے اس پروگرام نور چشم رحمت للعالمین میں آپ کا استقبال ہے۔ سیدہ کائنات شہزادی کونین ام ابیہا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، رسول پاک کی چہیتی صاحبزادی اور جگر گوشہ رسول کی آج یوم ولادت کی شب ہے، اور اس شب میں یہ ہمارا خصوصی پروگرام، اس میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم آپ کو جو ہے دعوت دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے منتخب کلام سے جو ہے ہمارے سامعین اور ناظرین کو بھی جو ہے محظوظ کریں، اور شہزادی کونہ ہے عالیہ میں نذرانے غلامی پیش کرتے ہوئے اپنے جذبات ظاہر کرتے ہوئے ہمارے قلوب کو نور ایمانی سے منور کریں۔ سبحان اللہ۔ محترم معزز سامعین، ایک خوبصورت چہرہ اور خوبصورت بات آپ کے سامنے ہیں جو اپنی جو ہے مسئلہ کریں گے جناب وسیم چشتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نور کی انجمن فاطمہ، فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ، فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ، عرش سے بن کے آئی ہو تم، عرش سے بن کے آئی ہو تم، مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، فاطمہ مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ، کہکشاں سے بھی زیادہ ہنسی، کہکشاں سے بھی زیادہ ہنسی،
تیرے گھر کا چمن فاطمہ فاطمہ، تیرے گھر کا چمن فاطمہ فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، کب کسی ماں نے پیدا کیا، کب کسی ماں نے پیدا کیا، کب کسی ماں نے پیدا کیا، پھر حسین و حسن فاطمہ فاطمہ، پھر حسین و حسن فاطمہ فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیٹ ورک کے پرابلم کی وجہ سے جو ہے سلسلہ جو ہے منقطع ہوا۔ جناب وسیم صاحب جو ہے اپنی بہترین خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت جو ہے پیش کرنے کی جو ہے سعادت حاصل کر رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ رابطے میں رہ کر جو ہے ان سے آپ کلام سنیں گے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوے سے تشریف لائے اور شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا کے نے بطور خیر مقدم گھر کے دروازوں پر پردہ لگایا ہوا تھا، یعنی حضور کے استقبال کے لحاظ سے جس سے سجاتے ہیں گھروں کو، تو آپ نے کیا کیا، سجایا اور دروازے پر پردہ لگایا۔ امام حسن و حسین کو چاندی کے کنگن پہنائے
اور کھڑا کرنے کے لیے استقبال کے لیے حسب معمول حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے پاس آئے اور اس دنیاوی ساز و سامان کو دیکھا تو واپس چلے گئے۔ حضور جو ہے دیکھتے ہیں زیبائش کو اور آرائش کو، جو ہے واپس چلے جاتے ہیں بغیر ملے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ حال معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً جو ہے پردے کو پھاڑ دیا اور کنگن اتار دیے۔ یعنی جو چیز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پسند نہ ہوتی، یعنی دنیا کی آسائش، دنیا کی زیبائش وغیرہ، یہ تمام چیزیں سیدہ فاطمہ جانتی تھیں، اسی لیے انہوں نے کیا کیا، پردے کو جو ہے پھاڑ دیا اور جو ہے کنگن جو ہے اتار دیے۔ امام حسن سے روایت ہے کہ ایک دن ایک وقت کے فاقے کے بعد ہم سب کو کھانا میسر ہوا، والد بزرگوار اور حسین اور میں کھا چکے تھے لیکن والدہ نے ابھی نہیں کھایا تھا۔ کہتے ہیں کہ امام حسن کہ والدہ نے نہیں کھایا تھا، انہوں نے ابھی ایک روٹی پر ہاتھ ہی ڈالا تھا کہ دروازے پر ایک سائل نے صدا دی، رسول اللہ کی بیٹی میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، میرا پیٹ بھر دو۔ والدہ محترمہ نے فوراً کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا اور مجھ سے فرمایا جاؤ یہ کھانا سائل کو دے آؤ، مجھے تو ایک ہی وقت کا فاقہ ہے اور اسے 2 وقت کا فاقہ ہے۔ یعنی یہ جو ہے آپ کا ایثار تھا اور آپ کی سخاوت تھی کہ خود نہیں کھاتے تھے، اوروں کو کھلاتے تھے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ یہ انٹرنیٹ کے پروگرام جو چل رہا ہے بعض مسائل کی وجہ سے جو ہے بند ہو گیا تھا۔ الحمدللہ حیدرآباد کے مشہور شاعر صوفی برہان الدین وارسی صاحب بھی جو ہے ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بھی لنک بھیجایا جائے گا، لنک بھیجا دو بابا، اور انہیں بھی جو ہے پروگرام میں جو شامل کیا جائے گا، وہ بھی بی بی فاطمہ الزہرا کی شان میں جو ہے اپنا منقبتی کلام سنائیں گے۔ ہمارے ساتھ اور ایک ثنا خان جناب محمد اویس چشتی آج کے اس پروگرام میں جو ہے شامل ہیں اور موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت خیریت سے؟ سے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، آج کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کافی عرصے کے بعد جو ہے فیضان چشتیہ کے پیش کے اسکرین پر جو ہے آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے یقیناً خوشی کا باعث ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی جو ہے اپنی مخصوص انداز اور پیاری آواز میں شہزادی کونین کی بارگاہ میں جو ہے نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ میں خواہش کروں گا جناب اویس چشتی سے کہ وہ بارگاہ شہزادی کونین میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رتبہ ہے سب سے عرفہ و اعلیٰ، بطول کا رتبہ ہے سب سے عرفہ و اعلیٰ، بطول کا اخیے رسول پاک ہے دلہا، بطول کا نبیوں کے تاجدار کی بیٹی بطول ہے، نبیوں کے تاجدار کی بیٹی بطول ہے، ولیوں کا تاجدار ہے بیٹا بطول کا، ولیوں کا تاجدار ہے بیٹا بطول کا۔ ان کو بنایا سرور عالم نے خاصماں، ان کو بنایا سرور عالم نے خاصماں، ملتا ہے
دو جہان کو صدقہ بطول کا ملتا ہے، دو جہان کو صدقہ بطول کا، جنت کا انحصار ہے حب بطول پر، جنت کا انحصار ہے حب بطول پر، ساری بہشت پر تو ہے قبضہ بطول کا، ساری بہشت پر تو ہے قبضہ بطول کا، ہاں گھر تو گھر لوٹا دیا امت کے واسطے، ہاں گھر کا گھر لوٹا دیا امت کے واسطے، احسان مومنوں پہ ہے کتنا بطول کا، احسان مومنوں پہ ہے کتنا بطول کا، نعرے ستر کا کس طرح کچھ خوف ہو اسے، نعرے ستر کا کس طرح کچھ خوف ہو اسے، صائم تو ایک غلام ہے زہرا بطول کا، صائم تو ایک غلام ہے زہرا بطول کا، رتبہ ہے سب سے عرفہ و اعلیٰ بطول کا، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے بلبل باغ مدینہ مداح رسول جناب محترم محمد اویس چشتی صاحب، جو اپنی مخصوص آواز میں بارگاہ شہزادی کونین میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اس وقت پیش پر جو ہے جناب برہان الدین وارثی صاحب کے علاوہ اور ایک سراں خان رسول اطہر نعیم صاحب جو ہے وہ بھی جو ہے اس وقت جو ہے دیکھ رہے ہیں، اور ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، اور جناب عادل چشتی صاحب اور فیض چشتی صاحب اور دیگر حضرات جو اس وقت جو ہے پیج پر لگے ہوئے ہیں، جن کی موجودگی ہمیں یہاں کمنٹس کے ذریعے جو ہے محسوس ہو رہی ہے، ان تمام کا جو ہے ہم جو ہے خیر مقدم کرتے ہیں کہ وہ جو ہے آج کے اس پروگرام میں شہزادی کونین کی بارگاہ میں نذرانہ غلامی پیش کرنے کے لیے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام سامعین اور ناظرین کو اہل بیت کی محبت سے مالا مال فرمائے، اور دنیا و آخرت میں جو ہے اہل بیت کا ساتھ جو ہے نصیب فرمائے۔ حضرت شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی شب بیداری اور عبادت کا وہ حال تھا کہ آپ تمام رات جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی، اور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی سیدہ فاطمہ کو دیکھتا وہ کھانا پکاتی ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ وہ ذکر الہی میں مصروف ہوتی، یعنی کھانا بھی جو ہے پکتا رہتا اور آپ ذکر الہی میں جو ہے مصروف جو ہے ہوا کرتی۔
اکثر رات رات بھر عبادت میں مصروف رہتی. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اماں جان کو دیکھا کہ رات کے ایک بڑے حصے میں صبح تک نمازیں پڑھتی رہتی اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتی اور اپنے لیے کچھ دعا نہیں مانگتی. جتنی بھی دعائیں تھیں وہ حضور کی امت کے لیے دعائیں کرتی تھیں. حضور کی امت کے لیے جو ہے وہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے دعائیں مانگتی تھیں اور اپنے لیے جو ہے وہ کچھ جو ہے مانگا نہیں کرتی تھیں. میں نے کہا اماں جان یہ کیا ہے، آپ نے اپنے لیے تو کچھ دعا نہیں کی. تو فرمایا بیٹا پہلے دوسروں کا حق ہے اور پھر بعد میں اپنا. حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو گھریلو کام سے فراغت کے بعد صبح سے شام تک محراب عبادت میں اللہ کی بارگاہ میں گریا و زاری کرتے، حمد و ثنا کرتے اور دعائیں مانگتے دیکھا کرتا تھا. عبادت کے وقت آپ کا چہرہ اللہ کے خوف سے پیلا ہو جاتا، جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور اس قدر آنسو بہتے کہ مصلی آنسوؤں سے بھیگ جاتا. پوری جانماز جتنی ہوتی وہ آنسوؤں سے جو ہے بھیگ جاتی. اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت اور حضور کی پیروی آپ کے رگو ریشے میں ایسی سما گئی تھی کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے گھریلو کام کرتے ہوئے بھی اللہ کی ہو کر رہ گئی تھی. یعنی تمام کام کرتی بھی رہتی لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی طرف سے کبھی جو ہے ذکر سے غافل نہیں رہتی. اسی لیے آپ کا لقب جو ہے بطول ہوا. شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا صبر و شرک، زہد و تقوی، حلم و حیا اور صبر و رضا کا پیکر تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جزو بدن اور آپ کے ساتھ خاص نسبت و محبت ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں آپ کا جسمانی و روحانی ورثہ تھیں. یعنی حضور سے جو نسبت حاصل تھی اس کی بنا پر جو ہے ہر چیز جو آقا کریم کی کمالات میں داخل تھیں وہ آپ کو وراثتاً جو ہے ملی تھیں اور آپ اس کی جو ہے وارث بنی. چنانچہ آپ نے نہایت تنگی و تکلیف میں صبر و استقلال سے وقت گزارا اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں. حضرت امام حسین ابھی بچے ہی تھے، چھوٹے ہی تھے، تب انہیں کی شہادت کی اطلاع دی گئی. اس کے باوجود آپ نے کبھی ان کے لیے یا ان کی شہادت کو ٹالنے کے لیے کبھی دعا نہیں کی، بلکہ ہمیشہ دعا کرتے کہ اللہ اس بچے کو استقامت عطا فرما، اس کو ثابت قدمی عطا فرما، اور آپ صبر کرتی. جبکہ معلوم ہے آپ کا نونحال آپ کی گود میں آپ کا لخت جگر ہے اور اس کی شہادت کی اطلاع ملتی ہے اور بتایا کیا جاتا ہے کہ یہ لڑکا، یہ بچہ شہید ہونے والا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے آپ جو ہے صبر کرتی رہیں. اندازہ لگائیے سیدہ جب اس وقت کا تصور کرتی ہوں گی میدان کربلا کا تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، مگر اللہ کی رضا پر راضی رہ کر اس آنکھوں کے نور کو زمین کربلا پر خون بہانے اور راہ خدا میں گلا کٹانے کے لیے سینے سے لگا کر پالا اور تربیت کی. نیز تنگی و تکلیف میں صبر و تحمل کے ساتھ زندگی کے ایام گزارے اور کبھی شکوہ و شکایت وغیرہ نہ کی. تو یہ شہزادی کونین سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا جو ہے معاملہ تھا کہ آپ جو ہے ہر معاملے میں، ہر مرحلے میں جو ہے زندگی کے جو ہے صبر کیا کرتی. آپ کے جو ہے 30 سے زیادہ القاب کتابوں کے اندر جو ہے ہمیں دستیاب ہوتے ہیں، ملتے ہیں کہ جن میں آپ کا لقب زہرا بھی ہے، بطول بھی ہے، سیدۃ النساء العالمیان بھی ہے، ان تمام عالمین کی عورتوں کی سردار، مبارکہ بھی ہے، صدیقہ بھی ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ. حضور نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. حضرت حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں والدہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. مشکات شریف اور دیگر کتابوں میں بھی یہ روایتیں موجود ہیں. کہتے ہیں کہ والدہ نے کہا کہ کافی عرصہ ہوا تم نے حضور کے پاس خدمت میں حاضری نہیں دی، تو آپ نے کہا کہ آج میں جاؤں گا اور عشاء کی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کروں گا. تو آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضور کی خدمت میں جانا تو میرے لیے اور اپنے لیے دعائے مغفرت کرانا. حضرت حذیفہ الیمان یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. نماز عشاء ہوئی، عشاء کے بعد جو ہے سرکار جو ہے مکان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، کاشانہ نبوت کی طرف چلتے ہیں. اندھیری رات تھی، حضرت حذیفہ بھی پیچھے پیچھے جا رہے تھے. اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی، حضور کھڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد فرمایا کون؟ حذیفہ. کہا عرض کیا یا رسول اللہ، ہاں حذیفہ ہوں. کہا بول حذیفہ کیا چاہیے، کیا مانگتا ہے؟ اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت کرے.
جیسے سننا تھا حضرت حذیفہ نے عرض کی یا رسول اللہ جو چیز مانگنے کے لیے آیا تھا، جو التجا لے کر آیا تھا، وہ تو بن مانگے آپ نے عطا فرما دیا، اسی لیے حاضر ہوا تھا۔ اندازہ لگائیں کہ آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت و بصارت کا عالم کیا ہے۔ بات ہوئی تھی کمرے میں، بات ہوئی تھی ماں اور بیٹے کے درمیان۔ حضرت حذیفہ کو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ میری اور اپنے لیے مغفرت کی دعا حضور سے کروا دینا، کوئی تیسرا وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کمرے کی بات کو بھی رسول اللہ جانتے ہیں، آنے والے کے مقصد کو بھی رسول اللہ جانتے ہیں، اور حضور یہ بھی سن رہے ہیں کیا گفتگو ہو رہی ہے ماں اور بیٹے کے درمیان۔ حضور نے بن مانگے عطا کر دیا، کہا کہ اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت کرے۔ یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اور وہ تو صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کے رکن تھے۔ حضرت حذیفہ الیمان رازدار صحابی رسول تھے۔ آپ نے کہا ہاں یا رسول اللہ جو مانگنے کے لیے آیا وہ آپ نے عطا فرما دیا۔ حضور پاک سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اے حذیفہ جانتے ہو آج کی رات کیا ہوا؟ آج کی رات کی خاص بات بتاؤں؟ کہا فرمائیے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا آج کی رات ایک فرشتہ آسمان سے زمین پر نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، خاص مجھے سلام کہنے کی غرض سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجازت لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ میری بارگاہ میں جو ہے حاضر ہوا اور اس نے مجھے سلام پیش کیا اور خوشخبری دی، یا رسول اللہ مبارک ہو آپ کو، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ مبارک ہو آپ کو، آپ کے دونوں نواسے امام حسن و حسین تمام نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو یہ شہزادی کو اللہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، جنت میں جتنی عورتیں ہوں گی ان سب کی سردار شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہوں گی، اور جتنے مرد حضرات ہوں گے ان سب کے سردار امام حسن اور امام حسین ہوں گے۔ تو اس طرح آپ تمام جنتی عورتوں کی سردار، راضیہ، مرضیہ، مطہرہ، یہ آپ کے القاب ہیں۔ آپ کی کئی کنیتیں ہیں جس میں ام الحسن کہا جاتا ہے، ام الحسین بھی آپ کو کہا جاتا ہے، ام المحسن بھی آپ کو کہا جاتا ہے، ام الائمہ، تمام ائمہ کی ماں۔ اللہ رب العزت نے وہ شرف عطا فرمایا کہ 11 امام اہل بیت کے آپ کے شکم مبارک سے ہیں۔ ایک بات دیگر آپ کے اولاد میں امام کا سلسلہ چلتا رہا، دوسرے امام حسن مجتبی وہ بھی آپ کے صاحبزادے، تیسرے امام حضرت حسین وہ آپ کے بیٹے، چوتھے امام زین العابدین وہ آپ کے جو ہے پوترے، اس طرح ان کے بیٹے، اس طرح 12 اماموں کا سلسلہ چلتا رہا۔ 11 امام شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ کی نسل سے ہوئے، جن سے آج پوری دنیا ولایت روشن ہے۔ جہاں جس سلسلے کا ذکر کریں، بغداد مولا ہو، اجمیر ہو، دہلی ہو، کلیر ہو، مکھن پور ہو، گلبرگہ ہو، یا حیدرآباد کی سرزمین ہو، یا گجرات کی وادیاں ہو، یا کشمیر کی وادیاں ہو، بر صغیر ہو، یا پوری دنیا میں جہاں جہاں ہم دیکھیں گے، پوری دنیا میں جہاں جہاں ولایت کا فیضان پہنچا ہے یہ اہل بیت کے اماموں کا صدقہ ہے، یہ 12 اماموں کی روحانیت کا تصدق ہے، یہ مولا کائنات کی ولایت کا صدقہ ہے۔ جتنے بھی سلسلے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، رفاعیہ ہو، ستاریہ ہو، شاذلیہ ہو، مداریہ ہو، کبرویہ ہو، غزالیہ ہو، فردوسیہ ہو، ترتوسیہ ہو، مشیشیہ ہو، بدویہ ہو، یسویہ ہو، نوریہ ہو، جتنے سلسلے 4 پیر 14 خانوادوں سے جتنی شاخیں پھوٹی، کروڑوں اولیاء اللہ جتنے دنیا میں پھیلے، ان سب کے اگر دامنوں میں کسی در کی خیرات ہے تو شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا کے در کی خیرات ہے، انہی کا صدقہ ہے، انہی کی اولاد کا صدقہ ہے، انہی کی جو ہے آل پاک کا صدقہ ہے، جن سے تمام دنیا ولایت روشن و منور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے بڑے اکابر اولیاء کو آپ کی اولاد میں پیدا فرمایا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ غوث پاک آپ کی اولاد میں، غریب نواز آپ کی اولاد پاک میں، حضرت سرکار بختیار کاکی آپ کی اولاد میں، سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء آپ کی اولاد میں، بندہ نواز کے سودراز آپ کی اولاد میں، حضرت محمد حسن کلیمی آپ کی اولاد میں، ضیاء الحسن کلیمی آپ کی اولاد میں، سید محمد انوار الرحمن صاحب قبلہ آپ کی اولاد میں، اور اوپر جائیں بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ، سلطان سید احمد کبیر عاشق اللہ معشوق اللہ وہ آپ کی اولاد میں ہوئے، امام ابو الحسن علی شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی اولاد میں ہوئے۔ اس طرح اکابر اولیاء امت جن کے خدموں سے وابستہ ہونا
لوگوں نے اپنے لیے سعادت دارین سمجھا، آج بھی جن کے سلسلے کی نسبت غلامی جس کو مل جاتی ہے اپنے آپ کو وہ خوش نصیب سمجھتا ہے، وہ تمام سلسلے شہزادی کونین بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے در کی خیرات ہیں، انہی کے گھر کی عطا ہیں، اور یہ انہی کا فیضان ہے جو صبح قیامت تک کے جو چلتا رہے گا۔ الحمدللہ تمام کئی حضرات ہمارے ساتھ یہاں منسلک ہیں، حضرت جناب خواجہ نظام الدین صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے اس پروگرام میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے حضرت کو صحت و عافیت عطا فرمائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جناب زبیر صاحب جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، انہوں نے سلام کہا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تمام پروگرام باضابطہ باقاعدہ وہ دیکھتے بھی رہتے ہیں، اور ہماری ہمت افزائی بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اور جو ہے سید چاند پاشا صاحب وہ بھی جو اس پروگرام سے جو ہے لگے ہوئے ہیں اور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی جو ہے ہم خیر مقدم جو ہے اس پروگرام میں کرتے ہیں، اور دیگر حضرات جو منسلک ہیں فیضان چشتیہ کے جو ہے اراکین، محبین، مخلصین، وابستگان سلسلہ عالیہ، وہ تمام جو اس پروگرام میں پورے دنیا سے جہاں جہاں سے جو ہے جو لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام کو جو ہے اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور حضرت جو ہے خواجہ نظام الدین صاحب نے بھی جو ہے دعاؤں کی گزارش کی ہے، اللہ تعالیٰ شہزادی کونین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے صدقے میں آپ کو صحت و عافیت سے رکھے، اور اللہ تعالیٰ بزرگوں کے فیضان کو ہمیشہ آپ پر جاری و ساری رکھے۔ شہزادی کونین بی بی فاطمۃ الزہرا کی جہاں دوسری کنیتیں ہیں، اب ام الائمہ کے ساتھ ام ابیہا، یہ خاص کنیت ہے، دنیا میں آپ کے علاوہ کسی کو یہ کنیت سے پکارا نہیں جاتا۔ ام ابیہا اس کا مطلب کیا ہے؟ ام کہتے ہیں ماں کو، ابیہا اپنے باپ کی ماں۔ ہر اولاد اپنے باپ کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن شہزادی کونین سرکار بی بی فاطمۃ الزہرا کو ام ابیہا کہتے ہیں، ایسی بیٹی جو اپنے باپ کی ماں ہے۔ مطلب کیا؟ شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا اتنا خیال حضور کا فرماتی، اتنا حضور کا خیال رکھتی جیسے ماں اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کے اوپر جس طرح جو ہے اپنی پوری جو ہے توانائی نچھاور کرتی ہے اور اپنے بیٹے کے سکھ چین کے بارے میں سوچتی ہے، اس کو اچھا رکھنے کے بارے میں سوچتی ہے، ایسے ہی شہزادی کونین اپنے ابا جان رسول پاک سرور عالم کا خیال رکھا کرتی تھیں۔ تو لوگوں نے کہا یہ بیٹی نہیں، یہ تو اپنے جو ہے باپ کی بھی ماں ہیں، یعنی ماں کی طرح جو ہے یہ شفقت کیا کرتی ہیں۔ مشہور واقعہ ہے جب آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں تھے اور آپ جو ہے سجدے کی حالت میں تھے اور اوجھڑی لا کر ڈال دی گئی تھی، کوئی اٹھانے والا نہ تھا، اونٹ کی اوجھڑی جو ہے رسول گرامی وقار سرور عالم کے اوپر ڈال دی گئی تھی۔ جب شہزادی کونین کم عمر تھی، حضور کی جو اعلان نبوت کے بعد آپ کی جو ولادت باسعادت ہوئی تھی، چھوٹی تھی، ایسے وقت میں جو ہے آپ جاتی ہیں اپنے ننھے ننھے معصوم ہاتھوں سے وہ اوجھڑی نکال کر آپ کے قریب جو تھی اوجڑی اس کو دور کر دیتی ہیں، تب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے سے سر کو اٹھاتے ہیں۔ اور کیا شان شہزادی کونین کی تھی! روایتوں میں آتا ہے کہ جب شہزادی کونین رسول گرامی وقار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حضور کی بارگاہ میں آتی، دونوں جہاں کے آقا و مولا کھڑے ہو جاتے۔ یہ شفقت ہے، یہ محبت ہے آپ کی شہزادی کونین سے، اتنی تعظیم آپ کیا کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے، آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیتے اور اپنی مسند مبارک پر آپ کو بٹھاتے۔ اور جب شہزادی کونین کے مکان پر رسول گرامی وقار سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے، شہزادی کونین کھڑی ہو جاتی اور حضور کے دستے مبارک کا بوسہ دیتی، اور بوسہ دینے کے بعد آپ کے لیے خصوصی طور پر جو ہے بستر کو بچھاتی اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اس پر تشریف لاتے اور سرکار جو ہے سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا سے جو ہے گفتگو فرمایا کرتے۔ اور یہ بھی سرکار کی کمال درجہ کی محبت تھی، کہیں غزوے پہ جانا ہوتا، کسی جہاد میں جانے کے لیے روانگی ہوتی، کسی سفر پر روانہ ہوتے، تمام لوگوں سے جو ہے ملاقات کرتے اور اس کے بعد بی بی فاطمۃ الزہرا کے مکان تشریف لاتے، سیدہ سے جو ہے ملاقات فرماتے، اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے تشریف لے جاتے۔ اور جب کسی جگہ سے آتے، سفر سے واپس آنے کے بعد سب سے پہلے سیدہ کے گھر تشریف لاتے،
سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سے جب ملاقات کرتے پھر اس کے بعد دیگر لوگوں سے جو ہے ملاقات کا سلسلہ چلتا. تو یہ جو ہے آپ کی جو ہے کمال درجہ کی جو ہے محبت اور شفقت تھی بی بی فاطمہ الزہرا سے کہ جاتے وقت سب سے آخر میں ملاقات کرتے اور جب آتے تو سب سے پہلے جو ہے آپ ہی کے گھر جو ہے تشریف لے جاتے اور سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سے جو ہے ملاقات فرماتے. الحمدللہ تمامی حضرات جو ہمارے اچھے پروگرام میں شامل ہیں ہم ان کے تمام سے جو ہے ممنون و مشکور ہیں اور تمام کو شہزادی کونین سرکار ام ابیہا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی ولادت باسعادت کی مبارکباد جو ہے پیش کرتے ہیں. حافظ عبد الکریم چشتی صاحب وہ بھی جو ہے اس پروگرام میں جو ہے شامل ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہے جناب خلیل کے لیے جو ہے دعاؤں کے لیے کہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے جو دعائیں جو ہے ان کے معاملات جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ شہزادی کونین کے در کی خیرات اور سیدوں کے در کی خیرات جو ہے انہیں عطا کرے اور انہیں صحت اور شفا عطا فرمائے. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد امجاد کا بھی بڑا وہم ہے. نہ صرف آپ بلند ہیں، آپ کی اولاد امجاد کو بھی اللہ نے بے پناہ عظمت و بزرگی اور شان عطا فرمائی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہر ماں کی اولاد کا عصبہ باپ ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے کہ میں ہی ان کا والی ہوں اور میں ہی ان کا نسب ہوں. ہر اولاد کا نسب باپ کے ذریعے آگے بڑھتا ہے اور اوپر بھی جو ہے باپ کے ذریعے ہی چلتا ہے، لیکن صرف کائنات میں شہزادی کونین سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی وہ ذات ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو نسب ہے وہ والد کی طرف منتقل ہوگا، یعنی بی بی فاطمہ کی جو اولاد ہے وہ حضور کی اولاد کہی جائے گی. آقا کریم نے ارشاد فرمایا، محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ جو حیدرآباد دکن کے بہت بڑے عارف باللہ اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور پوری علمی دنیا میں جن کی جلالت و بزرگی کا ڈنکا ہے، وہ محدث دکن فرماتے ہیں اپنی کتاب شہادت نامے میں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے علی کے نور کو میرے نور کو اپنے نور سے بنایا، علی کی اولاد میری اولاد ہے. اس طرح جو ہے سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کی تمام اولاد امجاد رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اولاد کہلاتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا بے شک فاطمہ نے اپنی عصمت و پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی اللہ نے انہیں اور ان کی اولاد کو آگ پر حرام فرما دیا، یعنی بی بی فاطمہ کی کوئی اولاد جہنم میں نہیں جائے گی. اور فرمایا حضور نے دعا کی اے اللہ میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں. تو اس طرح جو ہے آپ کی اولاد امجاد اور آپ کی اولاد سے جتنے سعادات ہیں ان تمام کے لیے جو ہے خوشخبری ہے. الغرض بے انتہا آپ کے فضائل اور آپ کی شان اور آپ کی عظمتیں ہیں، اگر بیان کرتے چلے جائیں تو وقت چلا جائے گا لیکن ہم ان کی شان بیان نہیں کر سکتے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے شان تو کیا بیان کر سکتے ہیں، شان تو قیامت میں دیکھی جائے گی. شہزادی کونین کی کیا شان ہوگی، شہزادی کونین کی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب قیامت کا میدان محشر بپا ہوگا، آدم سے لے کر حضرت مہدی تک تمام انسان جمع ہوں گے، ایسے وقت میں آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے براق پر لایا جا ستر ہزار حوروں کے جھرمٹ میں سے شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا الہی بحق بنی فاطمہ کہ برخول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی در قبول منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول یا رب محمد و علی و زہرا
یا رب حسن و حسین آل ابا کزلطف برار حاجتم در دو سرا بمنت خلق یا علی العالی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.